कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आना चाहो तो आ सकते हो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? कहा नहीं, मैं ऐसा समझा। समझ ही तो नहीं पाए तुम। शायद तब नहीं समझ पाया, मगर अब समझ लेता। गलत और सही में फर्क कर लेता। कितनी देर लग गई तुम्हें? इतनी देर में लोग सांस लेना कितना मुश्किल कर देते हैं, अंदाजा है तुम्हें? लोगों के अल्फाज दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलत और सही में फर्क कर लेता। दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातों पर ध्यान देकर एक उम्र जाया कर दी। एक बार माफी मांगने वाले पर भी एतबार कर लिया होता। कैसे करती है एतबार, जब एतबार माफी मांगने वाले ने ही तोड़ा था? एक बार माफी मांगने वाले पर भी एतबार कर लिया होता। और एक बार जब एतबार टूट जाता है ना, तो दोबारा नहीं जुड़ता। तेरे जैसा जुड़ नहीं सकता। पर इस टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना। थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। बस एक मौका, उसके बाद रिश्ता जैसा भी हो पहले से तो बेहतर ही होगा। थोड़ा रफू तुम कर देना। और अगर दोबारा तोड़ दिया एतबार तो? नुकसान का सौदा नहीं कर सकता। इतना घाटा होने के बाद बिजनेसमैन हूं। दोबारा तोड़ दिया एतबार? बिजनेसमैन हूं। अब मजीद नुकसान का सौदा नहीं कर सकता। दरवाजा बंद नहीं किया आज? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? बोल क्यों नहीं रही हो? ये क्या कर रही हो? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? क्या था ये? कुछ नहीं। तो फिर? क्या कोई ज़हनी मसला है? नहीं। तो फिर क्या? जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। नहीं। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे।
बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। मत लड़ा करो ना मुझसे। तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। ना तो बदल चुके हो। तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। ना तो बदल चुके हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओगे। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। इसीलिए नहीं बदलना। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। सड़ो इस सोफे पर, ना बदलो, ठीक है? सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। जी इधर आओ। फारिया, आप इतना सुबह उठ गए हैं। आजो मेरे पास बैठो। फारिया, क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? क्या ये कितने दिन हो गए आप? बैठो। जल्दी आके क्या करना है? क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? थोड़ा बहुत साथ है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। चली जाएंगी? जल्दी आके क्या करना है? I'm sorry. Sorry, I'm किस लिए? sorry तुमसे ना बात करने के लिए और अपने ना होने के लिए। Sorry, sorry, I'm और उन सब बातों के लिए नाराज करने के लिए I'm sorry, टाइम ना देने के लिए I'm sorry. Sorry, sorry. I'm so sorry बेटा, I'm sorry जिससे तुम मुझसे नाराज हुई हो और उन सब बातों के लिए भी नहीं होगा। I'll always be there, फिर माफ कर दो। अब ऐसा कब मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे I'm so sorry बेटा, I'm so मेरी जान, मेरे बच्चे भी नहीं होगा। I'll always be there for you. मुझे माफ कर दो बेटा। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तू मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख ले हैं कि आखिरकार जो कि आयरा है, कामयार की बेगम, उसने एक जादू चला दिया है। जी हाँ, उसने एक जादू चला दिया है। जो बरसों से मियाँ बीवी आपस में बात तक नहीं करते थे, आखिरकार उनको एक दूसरे का हाल जानने तक की हालत में पहुंचा दिया है उसने। जी नाजरीन, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आयरा की सांस यानी कि कामयार की वालदा, उसकी तबीयत एक रात ख़राब हो जाती है और उसकी बिल्लियाँ भी बाहर कमरे से घूम फिर रही होती हैं, उसके पास नहीं होती है। इस बात को नोटिस करते हुए जो उसका हस्बैंड है वो कहता है कि आज इसकी बिल्लियाँ यूं ही घूम फिर रही हैं, आखिरकार इससे कोई मसला तो नहीं हो गया। लेकिन जब आयरा उसके पास आती है तो उसे बताती है कि आंटी की तबीयत रात ख़राब थी, मैं उसके पास गई थी तो वो मेडिसिन खा रही थी, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप आंटी का पता करें। वो आपकी बेगम है, वो आपकी हम सफ़र है। वो उसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत डालती है। जैसा वो मोहब्बत डालती है वैसे ही फ़ौरन वो उसके कमरे में चला आता है और उसे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो कहती है तुम्हें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। और कहा कि ये बात पूछते हुए आते आते तुमने 12 साल लगा दिए। जी हाँ, वो कहती है कि 12 साल लगा दिए। लोग ताने बहुत देते हैं और ताने बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था, लेकिन तुमने भी ख्याल नहीं किया कि आखिर हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। हम मियाँ बीवी हैं और ज़िंदगी हमें साथ गुजारनी चाहिए। और कामयार की जो दादी है वो भी इसे समझाती है कि आपको आयरा के साथ अपना रवैया ठीक रखना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती करें
اور وہ تمہاری بےزتی کرے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیار کو وہ سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی بیگم کا بیٹا خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئی ہے، اپنی والدہ اور باپ کو چھوڑ آئی ہے، چھوڑ چھاڑ کے وہ تمہارے پیچھے آ چکی ہے، اور تم ہو کہ تم اس کے منہ بھی نہیں لگاتے ہو۔ بیٹا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ تمہیں آرا جیسی بیگم نہیں ملے گی، پتنی نہیں ملے گی، چاہے تم پوری دنیا کو تلاش کر لو۔ جی ہاں، وہ اسے سمجھاتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے وہ باتیں سب یاد آ جاتی ہیں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، کس طرح اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کیا، کس طرح اس کے باپ نے مجھے ذلیل کیا، اور جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن اس نے کیا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں، جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں دادی ماں وہ مجھے سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آئرہ سے محبت ایک بار پھر کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں کیا کروں، میں اس کے نزدیک نہیں جا پا رہا۔ لیکن دادی کہتی ہے کہ تم ایک کوشش کرو، میرے کہنے پر ایک تم کوشش کرو، آئرہ سے تمہیں دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ وہ کامیار کو پورا اعتماد دلاتی ہے کہ آپ کو ان سے جا کر ملنا چاہیے ابھی، جی ہاں، اور کہتی ہیں کہ آپ اس کا بھی حال جا کر پوچھیں، اس کی کیسی طبیعت ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کے بغیر دن کیسے گزر۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل تو میری زندگی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ لے ہیں کہ آخرکار جو کہ آئرہ ہے کامیار کی بیگم، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے۔ جی ہاں، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے، جو برسوں سے میاں بیوی آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے، آخرکار ان کو ایک دوسرے کا حال جاننے تک کی حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے۔ جی ناظرین، اس نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئرہ کی سانس یعنی کہ کامیار کی والدہ، اس کی طبیعت ایک رات خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی بلیاں بھی باہر کمرے سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو نوٹس کرتے ہوئے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ آج اس کی بلیاں یوں ہی گھوم پھر رہی ہیں، آخرکار اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آئرہ اس کے پاس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ آنٹی کی طبیعت رات خراب تھی، میں اس کے پاس گئی تھی تو وہ میڈیسن کھا رہی تھی، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ آنٹی کا پتہ کریں، وہ آپ کی بیگم ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے۔ وہ اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ڈالتی ہے، جیسا وہ محبت ڈالتی ہے ویسے ہی فوراً وہ اس کے کمرے میں چلا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے تمہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ بات پوچھتے ہوئے آتے آتے تم نے 12 سال لگا دیے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے کہ 12 سال لگا دیے، لوگ تانے بہت دیتے ہیں اور تانے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن تم نے بھی خیال نہیں کیا کہ آخر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہم میاں بیوی ہیں اور زندگی ہمیں ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور کامیار کی جو دادی ہے وہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کو آئرہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی بےزتی کریں اور وہ تمہاری بےزتی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیار کو وہ سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی بیگم کا بیٹا خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئی ہے، اپنی والدہ اور باپ کو چھوڑ آئی ہے، چھوڑ چھاڑ کے وہ تمہارے پیچھے آ چکی ہے، اور تم ہو کہ تم اس کے منہ بھی نہیں لگاتے ہو۔ بیٹا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ تمہیں آرہ جیسی بیگم نہیں ملے گی، پتنی نہیں ملے گی، چاہے تم پوری دنیا کو تلاش کر لو۔ جی ہاں، وہ اسے سمجھاتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے وہ باتیں سب یاد آ جاتی ہیں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، کس طرح اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کیا، کس طرح اس کے باپ نے مجھے ذلیل کیا،
اور جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن اس نے کیا ڈرامہ رچایا ہے، میں کیسے بھول جاؤں؟ جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں دادی ماں، وہ مجھے سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آئرہ سے محبت ایک بار پھر کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں اس کے نزدیک نہیں جا پا رہا، لیکن دادی کہتی ہے کہ تم ایک کوشش کرو، میرے کہنے پر ایک تم کوشش کرو، آئرہ سے تمہیں دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ وہ کامیار کو پورا اعتماد دلاتی ہے کہ آپ کو ان سے جا کر ملنا چاہیے ابھی، جی ہاں، اور کہتی ہیں کہ آپ اس کا بھی حال جا کر پوچھیں، اس کی کیسی طبیعت ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کے بغیر دن کیسے گزر۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل تو میری زندگی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ لے ہیں کہ آخرکار جو کہ آئرہ ہے، کامیار کی بیگم، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے، جی ہاں، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے۔ جو برسوں سے میاں بیوی آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے، آخرکار ان کو ایک دوسرے کا حال جاننے تک کی حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے۔ جی ناظرین، اس نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئرہ کی سانس یعنی کہ کامیار کی والدہ، اس کی طبیعت ایک رات خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بلیاں بھی باہر کمرے سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو نوٹس کرتے ہوئے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ آج اس کی بلیاں یوں ہی گھوم پھر رہی ہیں، آخرکار اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آئرہ اس کے پاس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ آنٹی کی طبیعت رات خراب تھی، میں اس کے پاس گئی تھی تو وہ میڈیسن کھا رہی تھی، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ آنٹی کا پتہ کریں، وہ آپ کی بیگم ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے۔ وہ اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ڈالتی ہے، جیسا وہ محبت ڈالتی ہے ویسے ہی فوراً وہ اس کے کمرے میں چلا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے تمہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ بات پوچھتے ہوئے آتے آتے تم نے 12 سال لگا دیے، جی ہاں، وہ کہتی ہے کہ 12 سال لگا دیے، لوگ تانے بہت دیتے ہیں اور تانے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن تم نے بھی خیال نہیں کیا کہ آخر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہم میاں بیوی ہیں اور زندگی ہمیں ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور کامیار کی جو دادی ہے وہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کو آئرہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی بےزتی کریں اور وہ تمہاری بےزتی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیار کو وہ سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی بیگم کا بیٹا خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئی ہے، اپنی والدہ اور باپ کو چھوڑ آئی ہے، چھوڑ چھاڑ کے وہ تمہارے پیچھے آ چکی ہے اور تم ہو کہ تم اس کے منہ بھی نہیں لگاتے ہو۔ بیٹا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، تمہیں آئرہ جیسی بیگم نہیں ملے گی، پتنی نہیں ملے گی، چاہے تم پوری دنیا کو تلاش کر لو۔ جی ہاں، وہ اسے سمجھاتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے وہ باتیں سب یاد آ جاتی ہیں، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، کس طرح اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کیا، کس طرح اس کے باپ نے مجھے ذلیل کیا، اور جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن اس نے کیا ڈرامہ رچایا ہے، میں کیسے بھول جاؤں؟ جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں دادی ماں، وہ مجھے سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آئرہ سے محبت ایک بار پھر کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں اس کے نزدیک نہیں جا پا رہا، لیکن دادی کہتی ہے کہ تم ایک کوشش کرو، میرے کہنے پر ایک تم کوشش کرو، آئرہ سے تمہیں دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ وہ کامیار کو پورا اعتماد دلاتی ہے کہ آپ کو ان سے جا کر ملنا چاہیے ابھی، جی ہاں، اور کہتی ہیں کہ آپ اس کا بھی حال جا کر پوچھیں، اس کی کیسی طبیعت ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کے بغیر دن کیسے گزر۔
जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तू मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख ले हैं कि आखिरकार जो कि आयरा है, कामयार की बेगम, उसने एक जादू चला दिया है। जी हाँ, उसने एक जादू चला दिया है। जो बरसों से मियाँ बीवी आपस में बात तक नहीं करते थे, आखिरकार उनको एक दूसरे का हाल जानने तक की हालत में पहुंचा दिया है उसने। जी नाजरीन, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आयरा की सांस यानी कि कामयार की वालदा, उसकी तबीयत एक रात ख़राब हो जाती है और उसकी बिल्लियाँ भी बाहर कमरे से घूम फिर रही होती हैं, उसके पास नहीं होती है। इस बात को नोटिस करते हुए जो उसका हस्बैंड है, वो कहता है कि आज इसकी बिल्लियाँ यूं ही घूम फिर रही हैं, आखिरकार इससे कोई मसला तो नहीं हो गया। लेकिन जब आयरा उसके पास आती है तो उसे बताती है कि आंटी की तबीयत रात ख़राब थी, मैं उसके पास गई थी तो वो मेडिसिन खा रही थी, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप आंटी का पता करें। वो आपकी बेगम है, वो आपकी हम सफ़र है। वो उसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत डालती है। जैसा वो मोहब्बत डालती है वैसे ही फ़ौरन वो उसके कमरे में चला आता है और उसे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो कहती है तुम्हें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। और कहा कि ये बात पूछते हुए आते आते तुमने 12 साल लगा दिए। जी हाँ, वो कहती है कि 12 साल लगा दिए। लोग ताने बहुत देते हैं और ताने बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था, लेकिन तुमने भी ख्याल नहीं किया कि आखिर हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। हम मियाँ बीवी हैं और ज़िंदगी हमें साथ गुजारनी चाहिए। और कामयार की जो दादी है वो भी इसे समझाती है कि आपको आयरा के साथ अपना रवैया ठीक रखना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती करें और वो तुम्हारी बेइज्जती करे, ये अच्छी बात नहीं है। कामयार को वो समझाती है कि तुम्हें अपनी बेगम का बेटा ख्याल रखना चाहिए। वो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास चली आई है, अपने भाई को छोड़ आई है, अपनी वालदा और बाप को छोड़ आई है, छोड़ छाड़ के वो तुम्हारे पीछे आ चुकी है और तुम हो कि तुम उसके मुंह भी नहीं लगाते हो। बेटा, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए, ये बुरी बात है। तुम्हें आरा जैसी बेगम नहीं मिलेगी, पत्नी नहीं मिलेगी, चाहे तुम पूरी दुनिया को तलाश कर लो। जी हाँ, वो उसे समझाती है, लेकिन कामयार कहता है कि मैं क्या करूं, जब मैं उसके करीब जाता हूं तो मुझे वो बातें सब याद आ जाती हैं जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, किस तरह उसके भाई ने मुझे ज़लील किया, किस तरह उसके बाप ने मुझे ज़लील किया, और जिस दिन हमारा निकाह था इस दिन उसने क्या ड्रामा रचाया है। मैं कैसे भूल जाऊं, जब भी उसके पास जाता हूं दादी माँ, वो मुझे सब बातें याद आ जाती हैं। मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आयरा से मोहब्बत एक बार फिर करूं, वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन जब मैं उसके पास जाता हूं तो मुझे वो सब बातें याद आ जाती हैं। मैं क्या करूं, मैं उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा। लेकिन दादी कहती है कि तुम एक कोशिश करो, मेरे कहने पर एक तुम कोशिश करो, आयरा से तुम्हें दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। वो कामयार को पूरा अतमाद दिलाती है कि आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए अभी। जी हाँ, और कहती हैं कि आप उसका भी हाल जाकर पूछें, उसकी कैसी तबीयत है और उसके अपने माँ बाप के बगैर दिन कैसे गुजर। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तू मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख ले हैं कि आखिरकार जो कि आयरा है, कामयार की बेगम, उसने एक जादू चला दिया है। जी हाँ, उसने एक जादू चला दिया है। जो बरसों से मियाँ बीवी आपस में बात तक नहीं करते थे, आखिरकार उनको एक दूसरे का हाल जानने तक की हालत में पहुंचा दिया है उसने। जी नाजरीन, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आयरा की सांस यानी कि कामयार की वालदा, उसकी तबीयत एक रात ख़राब हो जाती है और उसकी बिल्लियाँ भी बाहर कमरे से घूम फिर रही होती हैं, उसके पास नहीं होती है। इस बात को नोटिस करते हुए जो उसका हस्बैंड है,
وہ کہتا ہے کہ آج اس کی بلیاں یوں ہی گھوم پھر رہی ہیں، آخرکار اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آئرہ اس کے پاس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ آنٹی کی طبیعت رات خراب تھی، میں اس کے پاس گئی تھی تو وہ میڈیسن کھا رہی تھی، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ آنٹی کا پتہ کریں، وہ آپ کی بیگم ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے۔ وہ اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ڈالتی ہے، جیسا وہ محبت ڈالتی ہے ویسے ہی فوراً وہ اس کے کمرے میں چلا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے تمہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ بات پوچھتے ہوئے آتے آتے تم نے 12 سال لگا دیے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے کہ 12 سال لگا دیے، لوگ تانے بہت دیتے ہیں اور تانے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن تم نے بھی خیال نہیں کیا کہ آخر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہم میاں بیوی ہیں اور زندگی ہمیں ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور کامیار کی جو دادی ہے وہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کو آئرہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی بےزتی کریں اور وہ تمہاری بےزتی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیار کو وہ سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی بیگم کا بیٹا خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئی ہے، اپنی والدہ اور باپ کو چھوڑ آئی ہے، چھوڑ چھاڑ کے وہ تمہارے پیچھے آ چکی ہے، اور تم ہو کہ تم اس کے منہ بھی نہیں لگاتے ہو۔ بیٹا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، تمہیں آئرہ جیسی بیگم نہیں ملے گی، پتنی نہیں ملے گی، چاہے تم پوری دنیا کو تلاش کر لو۔ جی ہاں، وہ اسے سمجھاتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے وہ باتیں سب یاد آ جاتی ہیں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، کس طرح اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کیا، کس طرح اس کے باپ نے مجھے ذلیل کیا، اور جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن اس نے کیا ڈرامہ رچایا ہے، میں کیسے بھول جاؤں، جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں دادی ماں وہ مجھے سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آئرہ سے محبت ایک بار پھر کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہیں، میں کیا کروں، میں اس کے نزدیک نہیں جا پا رہا۔ لیکن دادی کہتی ہے کہ تم ایک کوشش کرو، میرے کہنے پر ایک تم کوشش کرو، آئرہ سے تمہیں دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ وہ کامیار کو پورا اعتماد دلاتی ہے کہ آپ کو ان سے جا کر ملنا چاہیے ابھی، جی ہاں، اور کہتی ہیں کہ آپ اس کا بھی حال جا کر پوچھیں، اس کی کیسی طبیعت ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کے بغیر دن کیسے گزر۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل تو میری زندگی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ لے ہیں کہ آخرکار جو کہ آئرہ ہے، کامیار کی بیگم، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے۔ جی ہاں، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے، جو برسوں سے میاں بیوی آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے، آخرکار ان کو ایک دوسرے کا حال جاننے تک کی حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے۔ جی ناظرین، اس نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئرہ کی سانس یعنی کہ کامیار کی والدہ، اس کی طبیعت ایک رات خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بلیاں بھی باہر کمرے سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو نوٹس کرتے ہوئے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ آج اس کی بلیاں یوں ہی گھوم پھر رہی ہیں، آخرکار اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آئرہ اس کے پاس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ آنٹی کی طبیعت رات خراب تھی، میں اس کے پاس گئی تھی تو وہ میڈیسن کھا رہی تھی، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ آنٹی کا پتہ کریں، وہ آپ کی بیگم ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے۔ وہ اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ڈالتی ہے، جیسا وہ محبت ڈالتی ہے ویسے ہی فوراً وہ اس کے کمرے میں چلا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے تمہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور کہا کہ یہ بات پوچھتے ہوئے آتے آتے تم نے 12 سال لگا دیے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے کہ 12 سال لگا دیے، لوگ تانے بہت دیتے ہیں اور تانے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن تم نے بھی خیال نہیں کیا کہ آخر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہم میاں بیوی ہیں اور زندگی ہمیں ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور کامیار کی جو دادی ہے وہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کو آئرہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی بےزتی کریں اور وہ تمہاری بےزتی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیار کو وہ سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی بیگم کا بیٹا خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئی ہے، اپنی والدہ اور باپ کو چھوڑ آئی ہے، چھوڑ چھاڑ کے وہ تمہارے پیچھے آ چکی ہے اور تم ہو کہ تم اس کے منہ بھی نہیں لگاتے ہو۔ بیٹا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، تمہیں آئرہ جیسی بیگم نہیں ملے گی، پتنی نہیں ملے گی، چاہے تم پوری دنیا کو تلاش کر لو۔ جی ہاں، وہ اسے سمجھاتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے وہ باتیں سب یاد آ جاتی ہیں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، کس طرح اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کیا، کس طرح اس کے باپ نے مجھے ذلیل کیا، اور جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن اس نے کیا ڈرامہ رچایا ہے، میں کیسے بھول جاؤں، جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں دادی ماں وہ مجھے سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آئرہ سے محبت ایک بار پھر کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہیں، میں کیا کروں، میں اس کے نزدیک نہیں جا پا رہا۔ لیکن دادی کہتی ہے کہ تم ایک کوشش کرو، میرے کہنے پر ایک تم کوشش کرو، آئرہ سے تمہیں دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ وہ کامیار کو پورا اعتماد دلاتی ہے کہ آپ کو ان سے جا کر ملنا چاہیے ابھی، جی ہاں، اور کہتی ہیں کہ آپ اس کا بھی حال جا کر پوچھیں، اس کی کیسی طبیعت ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کے بغیر دن کیسے گزر۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل تو میری زندگی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ لے ہیں کہ آخرکار جو کہ آئرہ ہے، کامیار کی بیگم، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے۔ جی ہاں، اس نے ایک جادو چلا دیا ہے، جو برسوں سے میاں بیوی آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے، آخرکار ان کو ایک دوسرے کا حال جاننے تک کی حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے۔ جی ناظرین، اس نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئرہ کی سانس یعنی کہ کامیار کی والدہ، اس کی طبیعت ایک رات خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بلیاں بھی باہر کمرے سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو نوٹس کرتے ہوئے جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ آج اس کی بلیاں یوں ہی گھوم پھر رہی ہیں، آخرکار اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آئرہ اس کے پاس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ آنٹی کی طبیعت رات خراب تھی، میں اس کے پاس گئی تھی تو وہ میڈیسن کھا رہی تھی، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ آنٹی کا پتہ کریں، وہ آپ کی بیگم ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے۔ وہ اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ڈالتی ہے، جیسا وہ محبت ڈالتی ہے ویسے ہی فوراً وہ اس کے کمرے میں چلا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے تمہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ بات پوچھتے ہوئے آتے آتے تم نے 12 سال لگا دیے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے کہ 12 سال لگا دیے، لوگ تانے بہت دیتے ہیں اور تانے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن تم نے بھی خیال نہیں کیا کہ آخر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہم میاں بیوی ہیں اور زندگی ہمیں ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور کامیار کی جو دادی ہے وہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کو آئرہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی بےزتی کریں اور وہ تمہاری بےزتی کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیار کو وہ سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی بیگم کا بیٹا خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آئی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئی ہے، اپنی والدہ اور باپ کو چھوڑ آئی ہے، چھوڑ چھاڑ کے وہ تمہارے پیچھے آ چکی ہے اور تم ہو کہ تم اس کے
मुंह भी नहीं लगाते हो। बेटा तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए, ये बुरी बात है। तुम्हें आरा जैसी बेगम नहीं मिलेगी, पत्नी नहीं मिलेगी, चाहे तुम पूरी दुनिया को तलाश कर लो। जी हाँ, वो उसे समझाती है, लेकिन कामयार कहता है कि मैं क्या करूं, जब मैं उसके करीब जाता हूं तो मुझे वो बातें सब याद आ जाती हैं जो कुछ उसने मेरे साथ किया था। किस तरह उसके भाई ने मुझे ज़लील किया, किस तरह उसके बाप ने मुझे ज़लील किया, और जिस दिन हमारा निकाह था इस दिन उसने क्या ड्रामा रचाया है। मैं कैसे भूल जाऊं, जब भी उसके पास जाता हूं दादी माँ, वो मुझे सब बातें याद आ जाती हैं। मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आयरा से मोहब्बत एक बार फिर करूँ, वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे वो सब बातें याद आ जाती हैं। मैं क्या करूँ, मैं उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा। लेकिन दादी कहती है कि तुम एक कोशिश करो, मेरे कहने पर एक तुम कोशिश करो, आयरा से तुम्हें दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। वो कामयार को पूरा एतमाद दिलाती है कि आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए अभी। जी हाँ, और कहती हैं कि आप उसका भी हाल जाकर पूछें, उसकी कैसी तबीयत है और उसके अपने माँ बाप के बगैर दिन कैसे गुजर। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तू मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख ले हैं कि आखिरकार जो कि आयरा है, कामयार की बेगम, उसने एक जादू चला दिया है। जी हाँ, उसने एक जादू चला दिया है। जो बरसों से मियाँ बीवी आपस में बात तक नहीं करते थे, आखिरकार उनको एक दूसरे का हाल जानने तक की हालत में पहुंचा दिया है उसने। जी नाजरीन, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आयरा की सांस यानी कि कामयार की वालदा, उसकी तबीयत एक रात ख़राब हो जाती है और उसकी बिल्लियाँ भी बाहर कमरे से घूम फिर रही होती हैं, उसके पास नहीं होती है। इस बात को नोटिस करते हुए जो उसका हस्बैंड है वो कहता है कि आज इसकी बिल्लियाँ यूं ही घूम फिर रही हैं, आखिरकार इससे कोई मसला तो नहीं हो गया। लेकिन जब आयरा उसके पास आती है तो उसे बताती है कि आंटी की तबीयत रात ख़राब थी, मैं उसके पास गई थी तो वो मेडिसिन खा रही थी, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप आंटी का पता करें, वो आपकी बेगम है, वो आपकी हम सफ़र है। वो उसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत डालती है। जैसा वो मोहब्बत डालती है वैसे ही फ़ौरन वो उसके कमरे में चला आता है और उसे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। और कहा कि ये बात पूछते हुए आते आते तुमने 12 साल लगा दिए। जी हाँ, वो कहती है कि 12 साल लगा दिए। लोग ताने बहुत देते हैं और ताने बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था, लेकिन तुमने भी ख्याल नहीं किया कि आखिर हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। हम मियाँ बीवी हैं और ज़िंदगी हमें साथ गुजारनी चाहिए। और कामयार की जो दादी है वो भी इसे समझाती है कि आपको आयरा के साथ अपना रवैया ठीक रखना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती करें और वो तुम्हारी बेइज्जती करे, ये अच्छी बात नहीं है। कामयार को वो समझाती है कि तुम्हें अपनी बेगम का बेटा ख्याल रखना चाहिए, वो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास चली आई है, अपने भाई को छोड़ आई है, अपनी वालदा और बाप को छोड़ आई है, छोड़ छाड़ के वो तुम्हारे पीछे आ चुकी है और तुम हो कि तुम उसके मुंह भी नहीं लगाते हो। बेटा तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए, ये बुरी बात है। तुम्हें आरा जैसी बेगम नहीं मिलेगी, पत्नी नहीं मिलेगी, चाहे तुम पूरी दुनिया को तलाश कर लो। जी हाँ, वो उसे समझाती है, लेकिन कामयार कहता है कि मैं क्या करूं, जब मैं उसके करीब जाता हूं तो मुझे वो बातें सब याद आ जाती हैं जो कुछ उसने मेरे साथ किया था। किस तरह उसके भाई ने मुझे ज़लील किया, किस तरह उसके बाप ने मुझे ज़लील किया, और जिस दिन हमारा निकाह था इस दिन उसने क्या ड्रामा रचाया है। मैं कैसे भूल जाऊं, जब भी उसके पास जाता हूं दादी माँ, वो मुझे सब बातें याद आ जाती हैं। मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आयरा से मोहब्बत एक बार फिर करूँ, वो मुझसे मोहब्बत कर